بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر ایران لیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں قدیم ایران کی، جب شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی نے 2500 سالہ جشن منایا۔ یہ تحریر ہے عرفان احمد بیگ کی، ڈیلی ایکسپریس میں یہ شائع ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، میں 1968 میں مڈل سکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس زمانے میں ہم سینما گھروں میں جا کر فلم دیکھنے لگے تھے۔ عمر کوئی 14-15 سال برس تھی۔ فلم شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں حکومت کی کارکردگی پر مختصر دورانیے کی دستاویزی اردو فلم پاکستان کا تصویری خبرنامہ دکھائی جاتی تھی۔ یہ ایوب خان کا دور تھا۔ کوئٹہ کے سینما گھروں میں اس کے علاوہ ایران کی ایسی ہی فارسی فلم بھی چلتی تھی۔ ہماری فلم میں صدر ایوب خان کی کارکردگی اور ایرانی فارسی فلم میں شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی کارکردگی دکھائی جاتی تھی۔ 1971 میں جب ہم نوجوانی میں قدم رکھ چکے اور ہمارے ملک میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1970 کے انتخابات کے بعد اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہو رہی تھی اور سیاسی بحران بڑھ رہا تھا، اسی دور یعنی 1971 کے آغاز پر شہنشاہ رضا شاہ نے ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منانا شروع کیا، جو سال بھر جاری رہا۔ کوئٹہ شہر جو انگریزوں نے 1878 میں تعمیر کیا تھا اور اس کی سب سے خوبصورت اور اہم سڑک جو جنوب سے شمال کی جانب جاتی ہے، آج اس سڑک پر گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، سیکریٹریٹ، بلوچستان صوبائی اسمبلی، بلوچستان ہائی کورٹ کی عمارات کے علاوہ اعلیٰ ترین عہدیداروں کے بڑے بڑے سرکاری بنگلے ہیں۔ اس سڑک کا نام 1878 کے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لیٹن کے نام سے لیٹن روڈ رکھا گیا تھا۔ شہنشاہ ایران کی جانب سے 2500 سالہ جشن منائے جانے پر اس سڑک کا نام شاہراہ رضا شاہ پہلوی رکھ دیا گیا۔ بعد میں اس سڑک کا نام کوہ زرغون کی مناسبت سے شاہراہ زرغون رکھا گیا۔ یہ جشن نہ صرف ایران میں منایا جا رہا تھا بلکہ اس زمانے میں پاکستان میں بھی شہنشاہ ایران کا 2500 سالہ جشن بھرپور طور پر منایا جا رہا تھا، کیونکہ ایران، ترکیہ اور پاکستان تینوں RCD علاقائی تعاون برائے ترقی نامی تنظیم میں شریک تھے۔ پاکستان، ایران، ترکیہ کو ملانے والی شاہراہ کو آج بھی RCD شاہراہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ جب کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنے والد سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور صاحب بصیرت بھی تھے۔ ہم نے اس وقت والد صاحب سے ایرانی بادشاہت کے حوالے سے دریافت کیا اور انہوں نے بہت وضاحت سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2500 سالہ بادشاہی کے جشن سے قبل ایران کی حکمرانی کا تعلق تاریخی اعتبار سے خلافت راشدہ سے جوڑا جاتا تھا۔ ایران کی تاریخ میں یوں تو اور بھی شہنشاہ گزرے ہیں، لیکن سائرس اعظم جس کا دور اقتدار 590 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح تھا، بہت اہم ہے۔ اس کے بعد سائرس سلطنت کے 12 مزید شہنشاہ 330 قبل مسیح تک رہے، لیکن سائرس اعظم دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم شہنشاہ کہلوایا، جس کی سلطنت کی حدود اس وقت کی معلوم دنیا کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سلطنت کا رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ بلا شبہ اس نے اپنا نظام سلطنت اس زمانے کے اعتبار سے بہت معیاری رکھا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عراق، دریائے فرات، دریائے دجلہ کی سرزمین بابل اور نینوا بھی ایرانی تہذیب کی طرح ایک ترقی یافتہ معاشرہ تھا، جس میں ہیمورابی جیسے بادشاہ نے دنیا میں پہلی بار مملکت اور حکومت کے اعتبار سے ایک باقاعدہ آئین دیا تھا، اور ان قوانین کو اس نے بابل کے شہر کے سب سے اہم چوراہے پر پتھر کی ایک بڑی لوح پر کنندہ کروا دیا تھا، جس میں عوام سے لے کر بادشاہ، وزیر اعظم، اعلیٰ عہدیداران سب کے حوالے سے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا تھا۔
اسی نینوا و بابل کی تہذیب میں بخت نصر جیسا عظیم مگر متکبر بادشاہ گزرا تھا، جس نے اس زمانے میں بڑی بلند و بالا عمارات تعمیر کروائیں اور معلق باغات بنوا کر دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے بڑی فتوحات بھی کی۔ فلسطین کی فتح پر اس نے 40,000 سے زیادہ یہودیوں کو قتل کروایا اور باقی یہودیوں کو فلسطین سے پکڑ کر عراق لے آیا اور ان کو جلا وطنی میں یہاں نہایت ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ بخت نصر جو دہریہ تھا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں بدمست تھا تو اس نے غرور میں کہا کہ ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے۔ عین اسی وقت ایک غیبی ہاتھ سامنے آیا اور اس نے دیوار پر لکھ دیا، تیری سلطنت کا زوال لکھ دیا گیا ہے۔ اسی کو پھر نوشتہ دیوار بعد میں آج تک کہا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی ہر زبان میں یہ ضرب المثل نوشتہ دیوار استعمال ہوتی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر حق میں وقت بخت نصر کی طرح اس کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہو۔ بہرحال بخت نصر کے مقابلے میں سائرس اعظم عظیم انسان تھا اور تہذیبی اعتبار سے اسے غالباً حمورابی کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایران میں سائرس سے قبل زرتشت ایرانی زرتشت مذہب کا بانی، جسے پارسی یعنی آتش پرست اپنا پیغمبر مانتے ہیں، 628 قبل مسیح سے 551 قبل مسیح رہا۔ شروع میں اس کے مذہب کی بہت مخالفت ہوئی۔ 628 قبل مسیح میں شمالی ایران میں پیدا ہونے والے زرتشت نے 40 برس کی عمر میں شمالی ایران کے بادشاہ دشتاپسا کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ زرتشت 70 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ پارسی مذہب کی کتاب اواستا کہلاتی ہے۔ اس مذہب میں نیکی اور بدی کے خداؤں کا ذکر ہے، مگر وہ واحد خدا کو نیکی کا خدا مانتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح ان کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آتش پرست ماں اور باپ کی اولاد نہیں ہوگا وہ پارسی یا آتش پرست نہیں ہو سکتا۔ سائرس کے زمانے تک زرتشت کا یہ آتش پرست مذہب جو ایران کے سرد خطے سے ابھرا تھا، ایک بڑا مذہب بن گیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں غالباً یہودیت اور زرتشت ہی ایسے مذاہب ہیں جو مذہب کی بنیاد کے ساتھ تنگ نظر نیشنلزم، قوم پرستی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آج دنیا بھر میں صرف 1 لاکھ آتش پرست رہ گئے ہیں اور پوری دنیا کی تقریباً 8 ارب انسانوں کی آبادی میں یہودیوں کی کل تعداد 1.5 کروڑ سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ بہرحال سائرس اعظم کی وسیع حکومت تھی جو سینٹرل ایشیا، مشرق وسطیٰ، ترکیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی سائرس اعظم نے جب بابل کو فتح کیا تو مدتوں بعد ان جلا وطن یہودیوں کو یہاں سے عزت و تکریم کے ساتھ واپس فلسطین میں آباد کیا۔ آج تک یہودی اگر اپنے پیغمبروں کے بعد کسی کو مقدس و محترم مانتے ہیں تو وہ سائرس اعظم ہے۔ یوں جب شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی نے اپنی ایرانی سلطنت کے اعتبار سے اس کی بنیاد کو سائرس اعظم سے جوڑا تو اس نے وہی متکبرانہ انداز کی قوم پرستی کو اپنایا جس کی بنیاد پر مذہبی قوم پرست دوسری قوموں اور انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت روم اور ایران، فارس دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے روایت ہے کہ جب آپ کی مکہ میں ولادت ہوئی تو ایران کے مرکزی آتش کدے میں جو آگ مسلسل صدیوں سے روشن تھی وہ اچانک ایک بار بجھ گئی اور ان کے مذہبی پیشوا یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نبی آ چکا ہے۔ پھر ایران سے روحانی رشتہ یا تعلق اس وقت پیدا ہوا جب ایران سے ایک آتش پرست پیشوا کے ہاں عاشق رسول حضرت سلیمان فارسی پیدا ہوئے۔ جوان ہونے پر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تلاش حق کا نور جگا دیا۔ انہوں نے تلاش حق کے اعتبار سے
ایران چھوڑ کر شام کا سفر کیا، جو اس زمانے میں عیسائیت کا بڑا مرکز تھا۔ جہاں وہ عیسائی مرکز میں گئے، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، مگر یہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بددیانت اور برا انسان تھا، جبکہ اس کا نائب نیک ایماندار پیشوا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان سے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کی تلاش ہے؟ تو میرے علم کے مطابق وہ سچے نبی دنیا میں آ چکے ہیں، اور پہچان کے لیے 3 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کھجوروں کے گھنے باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ صدقہ نہیں لیتے، البتہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، ان کی پشت پر 2 نشانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی ایک قافلے میں شامل ہو کر حضور کی تلاش میں نکلے۔ قافلہ سالار بددیانت آدمی تھا، جس نے دھوکہ بازی کرتے ہوئے سلمان فارسی کو غلام کے طور پر ایک شخص کو فروخت کر دیا جو مدینہ کا رہنے والا تھا۔ یہاں پہنچ کر سلمان فارسی نے آخر حضور کو پہچان لیا۔ یہی حضرت سلمان فارسی تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کو بتایا تھا کہ ایران میں ایسے مواقع پر خندق کھود کر دفاعی جنگ لڑی جاتی ہے، اور پھر ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھود کر جنگ لڑی گئی۔ دشمن کفار مکہ پسپا ہو گئے۔ ایرانی نیشنلزم کا غرور تکبر ہی تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے خطوط بھیجے تھے، تو ایران کے مغرور بادشاہ خسروس نے نبی اکرم کا خط پھاڑ دیا، جس پر آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ تیری سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا۔ ایران کے آخری بادشاہ شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے بھی ایران کی وہ تاریخ جو حکمرانی کے اعتبار سے خلافت راشدہ سے منسلک تھی، اسے ترک کر کے دین اسلام کی بجائے خود کو سائرس اعظم کی تاریخ سے منسلک کرتے ہوئے ایران میں شہنشاہیت کا 2.5 سالہ جشن منایا، تو اس وقت وہ بابل کے بخت نصر کے غرور پر نوشتہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو احساس ہی نہیں تھا کہ ایک عالم دین امام خمینی، جسے وہ اپنے تئیں ملک بدر کر کے مطمئن ہو چکا تھا، ٹھیک 9 برس بعد 2.5 سالہ بادشاہت کے غرور کو پاش پاش کر دے گا۔ ایران کی قدیم تاریخ میں ان 2.5 برسوں میں 35 بادشاہتیں یعنی بادشاہی خاندان یا سلطنتیں رہیں، اور اس دوران حکمرانوں بادشاہوں شہنشاہوں کی کل تعداد 416 رہی، اور 11 فروری 1979 کو یہ 2.5 سالہ دور شہنشاہی ایران سے رخصت ہو گیا۔ مگر یہ اچانک، یہ ایک دم نہیں ہوا، اور بقول شاعر کابل اجمیری، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سلطنت ایران یہاں اسلام کی آمد سے پہلے اور بعد میں بھی وسیع رقبے کے علاقوں پر پھیلی رہی۔ اس سلطنت کا مقابلہ روم، ترکیہ، روس سے ہوتا رہا۔ نادر شاہ افشار وہ آخری ایرانی بادشاہ تھا جس کی سلطنت رقبے کے اعتبار سے سینٹرل ایشیا، افغانستان، مشرق وسطیٰ، سلطنت عمان تک پھیلی ہوئی تھی، اور آج کے پاکستان کے بھی بہت سے علاقے ایران کے زیر اثر تھے۔ نادر شاہ نے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں ہندوستان کو تاراج کیا تھا، اور وہاں سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا سمیت بہت بڑا خزانہ لوٹ کر ایران واپس ہوا تھا۔ نادر شاہ افشار کا دور 8 مارچ 1736 سے 20 جون 1747 تک رہا۔ اس کے بعد افشاری سلطنت یا بادشاہت ایران سمیت ایک بڑے علاقے پر 1796 تک قائم رہی، اور اس دوران اس خاندان کے 7 بادشاہ رہے۔ اس دورانیے میں زند کنگڈم، زند سلطنت کا دور حکومت بھی ایک علاقے پر 1751 سے 1794 تک رہا، اور اس خاندان کے 9 بادشاہ برسر اقتدار رہے۔
پھر ایران پر قاجار بادشاہت کا اقتدار آیا۔ قاجار بادشاہوں کی حکمرانی 1799 سے 1925 تک رہی۔ یہ دور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اعتبار سے اور سلطنت برطانیہ کی بنیاد پر مشرق وسطیٰ اور بعد میں یورپ میں نپولین کے ساتھ جنگوں کے لحاظ سے اہم بھی رہا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور سلطنت برطانیہ نے اس دوران بڑی اہم فتوحات بھی حاصل کیں۔ 1799 میں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے میسور میں سلطان فتح علی ٹیپو کے مقابلے میں ہندوستان کی عظیم فتح حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی برطانیہ کو ہندوستان میں اپنی زیادہ مضبوط بنیاد رکھنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعاون سے ایران میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دور میں برطانیہ نے مشرق وسطیٰ خصوصاً خلیج فارس کے علاقے خصوصاً سلطنت عمان میں بھی قدم جمانے کی منصوبہ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریز کی منصوبہ بندی اور اسٹریٹجی ہمیشہ لاجواب رہی ہے، مگر ساتھ ہی بہت سے تاریخی مواقع ایسے تھے جہاں قسمت نے انگریز کا ساتھ دیا۔ انگریز افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں بنیادی طور پر روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کے حوالے سے سازشیں، لڑائیاں اور جنگیں اسی دور سے شروع ہو چکی تھیں۔ یہ جنگ ایرانی قاجار بادشاہ اور ہرات پر دعوے کے امیر، جن کو کابل کے حکمران اور انگریز کی سپورٹ حاصل تھی، ان کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں فوج کے اعتبار سے ہندوستان میں بنیاد رکھنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی امداد حاصل تھی۔ ایرانی فوج کی کمانڈ قاجار خاندان کے ایرانی شہنشاہ تھاماپس مرزا اور جنرل نصر الدین کی تھی، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج، جس کو افغانستان کی مدد بھی حاصل تھی، اس کی کمانڈ جنرل جیمز کوٹرم، ایم جی فاسٹر اور افغانستان کی جانب سے دوست محمد نے کی۔ انگریز اور برطانوی فوج تقریباً 1,00,000 تھی، جبکہ ایرانی فوج اس کے مقابلے میں کم تھی۔ ایران کو جنگ میں شکست ہوئی، نتیجے میں معاہدہ فارس ہوا اور ایران کو ہرات سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ جنگ 4 اپریل 1857 میں، یعنی ہندوستان کی جنگ آزادی کے 1 مہینے 6 دن پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اگر یہ جنگ کچھ دیر چلتی تو انگریز کو ہندوستان اور ایران دونوں مقامات پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان دونوں مقامات پر انگریز کو شکست ہو جاتی۔ معاہدے کے مطابق ایران نے 1863 میں ہرات کو افغانستان کے دوست محمد کے حوالے کر دیا، مگر ساتھ ہی ایران اور روس کی جنگیں بھی 1804، 1813 اور پھر 1826 اور 1828 کے درمیان رہیں۔ پہلی روس فارس جنگ 1804 تا 1813 تک کی جنگوں میں روس اور ایران کے ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے، مارے گئے، ہلاک ہوئے۔ یہ جنگ روس کی جانب سے جارجیا اور دیگر علاقوں پر قبضے اور دعویٰ پر ہوئی، اور آخر میں روس اور ایران کے درمیان معاہدہ گلستان ہوا۔ جارجیا کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور داغستان، آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں پر ایران کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ پھر 1826 سے 1828 تک کی روس ایران فارس جنگ کے بعد معاہدہ کی صورت میں ایران کے ہاتھ سے جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان کے علاقے بھی نکل گئے۔ 1881 میں ایران نے سرکاری طور پر ترکمانستان پر ٹریٹی آف عقل، معاہدہ آکہل کے تحت روس کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ یوں ایران اور روس کے درمیان 160 سالہ جنگوں اور لڑائیوں کا دور ختم ہوا۔